ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وقتی حالات کے ساتھ ہونے والی تبدیلیاں، تغیرات، اتار چڑھاؤ، جو اس کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں وہ ٹھوکر کھاتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، وہ گہری کھائی میں گرتے ہیں، گمراہی کے گڑھے میں گرتے ہیں۔ وقتی طور پر اتار چڑھاؤ کو دیکھ کر جو فیصلے لیتے ہیں وہ گمراہی کی طرف جاتے ہیں، بدبختی ان کا نصیب بن جاتی ہے۔ اور جو فیصلے اس بنیاد پر لیتے ہیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ کا رسول کیا فرما رہا ہے، اکابرین کیا فرما رہے ہیں، اور دین محمدی کا جو پیغام ہے، شریعت مطہرہ کیا فرما رہی ہے، وہ کیا ہم سے تقاضا کر رہی ہے، جو اس طرح بات کو سمجھتے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ لیتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، چاہے وقتی طور پر نتیجہ وہ نہ ہو جو تصور کیا جاتا ہے۔ اب میں آتا ہوں بات کے اس پہلو کی طرف جو بات کرنے کا اصل میں آج مقصد ہے۔ اگر ہم نیچے آ جاتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں آ جاتے ہیں، ہم اپنے حالات میں، اپنے دائرے میں جب آتے ہیں، جب کربلا کی بات ہوتی ہے تو پھر یہ سب نہیں ہونا، جو 61 ہجری والی کربلا میں ہوا تھا، نہیں۔ پھر کیا ہونا ہے؟ پھر قربان ہم نے اپنی انا کرنی ہے، اپنی سوچ کرنی ہے، اپنی عزت کرنی ہے، اپنی شہرت کرنی ہے، اپنی دولت کرنی ہے، اپنی بنی ہوئی ساکھ ہے، یہ سب کچھ قربان کرنا ہے، لیکن حق کا ساتھ دینا ہے۔ پھر قربانی کا تصور یہ ہے، جہاں چھوٹے چھوٹے یزید ہوں، ہر بندہ اپنے دائرے میں ایک یزید بن گیا ہو، ہر شخص جس کو جتنی طاقت مل گئی ہو وہ اس طاقت کو لے کر یزید بن گیا ہو، وہ اس نظام کو ایسے مرتب کر چکا ہو، وہ ایسے نظام کو ڈیولپ کر چکا ہو جو یزیدی نظام تھا، تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی کربلائیں وہاں ہونا ضروری ہیں۔ پھر اس کربلا میں کیا ہوتا ہے؟ حق و باطل کا مارکا ہوتا ہے، حق کا ساتھ دینے کا یہ امتحان ہوتا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ کون حسینی ہے اور کون یزیدی ہے۔ اسی طرح کہ جو نظام کو اس طرح کا بنا دے، جو نظام کو اس طرح ڈیزائن کر دے کہ حق بات حق نہ رہے، سچ سچ نہ رہے، روشنی روشنی نہ رہے، اخلاص اخلاص نہ رہے، جب ایسا ماحول بن جائے تو پھر سمجھ لیں یزیدیت ایک سوچ کا نام ہے، ایک طرز عمل کا نام ہے، ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے، ایک رویے کا نام ہے، بیہیویئر کا نام ہے۔ اور اسی طرح حسینیت یہ بھی ایک مزاج کا نام ہے، ایک رویے کا نام ہے، ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے، ایک طرز عمل کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے، ایک سٹرگل کا نام ہے، ایک موقف کا نام ہے۔ یہ بھی حسینیت بھی ایسے ہی ہے۔ یزیدیت اور حسینیت یہ قیامت تک چلے گی۔ یزیدیت کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ طاقت کے ذریعے وہ حاصل کرنا، بزور طاقت کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرنا جو چیز آئین، قانون اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قاعدے، قانون، ضابطوں کے مطابق اس کی نہ ہو، اس کے ذریعے جو چیز حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اسے یزیدیت کہتے ہیں۔ اور اس طرح کی پریکٹس کے خلاف، اس طرح کی سوچ کے خلاف، اس طرح کے بیہیویئر کے خلاف، اس طرح کے طرز عمل کے خلاف ڈٹ جانے کا نام حسینیت ہے۔ دو سوچیں ہیں، دو طرز عمل ہیں، دو اپروچز ہیں۔ ایک اپروچ یہ ہے کہ جانتے سمجھتے بوجھتے کہ یہ چیز میری نہیں ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنا، اور ایک سوچ یہ ہے کہ پتہ ہے کہ یہ چیز کہاں کی ہے، کیسے ہے، کیا ہے، اس کے یہ سارا کچھ سمجھتے ہوئے آنکھیں بند کر لینا، یہ کیا ہے؟
یہ یزیدیت ہے. اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ سارا کچھ روکنے کے لیے نقصان ہو سکتا ہے، تکلیف آ سکتی ہے، پریشانی آ سکتی ہے، مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے، یہ سارا کچھ، اس کے باوجود ڈٹ کے کھڑے ہو جانا، حق بات کرنا، کسی چیز کو خاطر میں نہ لانا، برملا وہ بات کرنا کہ جو آپ کے دل میں ہے زبان پر لانا، یہ حسینیت ہے. واقعہ کربلا کو اس طرح سمجھیں کہ حق تھا اور باطل تھا. ایک طرف حق تھا، دوسری طرف باطل تھا. بس حق جہاں ہوگا وہاں حسینیت ہوگی، باطل جہاں ہوگا وہاں یزیدیت ہوگی. جہاں حق ہوگا، جہاں قرآن ہوگا، جہاں سنت رسول ہوگی، جہاں فرامین رسول ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ، جہاں آثار صحابہ ہوں گے، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی، جہاں اکابرین امت کا اجماع ہوگا، جہاں اکابرین امت متفق ہوں گے، جہاں ائمہ مجتہدین کا متفق کا فیصلہ ہوگا، جہاں اکابرین امت کا اسوہ ہوگا، جہاں اولیاء اللہ بزرگان دین کا طرز عمل ہوگا، جہاں ان کی تعلیمات ہوں گی، جہاں ان کے بتائے ہوئے راستے ہوں گے، اگر کوئی اس سے ہٹ کے چلے گا تو وہ باطل ہوگا. جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے سے اخذ کیے ہوئے قوانین، قواعد و ضوابط، آئین قانون سے انحراف کرے گا وہ باطل ہوگا. جو آئین قانون دستور کی بات کرے گا وہ حق ہوگا. یہ ہے حق اور باطل کا مارکا. آج کے زمانے میں کون سی کربلا کو ڈھونڈتے ہیں؟ یہ کربلا کہ جس کا تصور کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ حق سے دور رہو ورنہ ایسی کربلا بپا ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بچے جائیں گے، یہ ہوگا. او بھائی ایسی کربلا ہمارے لیے ہے ہی نہیں. وہ کربلا والوں کے لیے تھی، وہ کربلا والوں کے لیے تھی، وہ کربلا والوں کے لیے تھی، اس لیے ان کو سردار بنا دیا جنت کے. وہ کربلا والوں کے لیے تھی، اس لیے حوض کوثر کا مالک بنا دیا. ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اپنی چھوٹی چھوٹی ذاتی قسم کی قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم صرف اور صرف کربلا کو نیاز فاتحہ لنگر کی حد تک رکھنا چاہتے ہیں. اس وجہ سے آج جو حالات ہیں یہ حالات بھی اسی وجہ سے جس کا سامنا سب کو کرنا پڑ رہا ہے. لیکن ہر شخص کے اندر ایک یزید بیٹھا ہوا ہے. ہر شخص کے اندر بھی ایک یزید ہے. اس یزید کے ساتھ جو جنگ کرے وہ کیا ہے؟ وہ صوفی ہے. جو اس یزید کے ساتھ جنگ کرے وہ صوفی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ جہاد اکبر کر رہا ہے حضور کی حدیث کے مطابق. جو اپنے اندر کے یزید سے مقابلہ کرے وہ جہاد اکبر ہے، وہ یزید ہے جسے ہم نفس کہتے ہیں. اور اسی طرح ہر شخص کے اندر حسینیت بھی ہے. حسینیت بھی ہے. وہ الگ بات ہے کہ حسینیت کمزور پڑ گئی، وہ الگ بات ہے کہ حسینیت نوک کرتی ہے، دروازے پر نوک کرتی ہے، ریمائنڈ کرواتی ہے، اشارہ کرواتی ہے، لیکن وہ جو یزیدیت ہے وہ غالب آ جاتی ہے. وہ یزیدیت کیا ہے؟ ہمارے تصورات، ہماری خواہشات، ہمارے مفادات، ہماری ضروریات، ہماری عزت، ہماری شہرت، ہمارا وہ سب کچھ جو ہم نے بڑی محنت سے سمیٹا ہے، بڑی محنت سے حاصل کیا ہے، سچ جھوٹ کے ساتھ حاصل کیا ہے، جیسے بھی کیا ہے، وہ یزیدیت غالب آ جاتی ہے. حسینیت دروازے پر نوک کرتی ہے، لیکن حسینیت کو ہم کیا کرتے ہیں؟ رفع کر دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ یزیدیت مکمل طور پر غالب آ جاتی ہے. پھر اسفل سافلین والی کیفیت میں چلے جاتے ہیں. سب سے بڑا اس کا جو محرک ہے وہ ہے نفاق، منافقت. جب اپنے مفادات کو تحفظ دینا ہو تو اس کا سب سے مضبوط ترین جو ذریعہ ہے وہ ہے منافقت. اور یہ جو منافقت ہے، یہ منافقت نے یزید کو یزید بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا. اس منافقت نے یزید کو لال تخت پر بٹھایا. اس منافقت نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سال کی زندگی کی محنت کو بے وقت کر کے رکھ دیا. اس منافقت نے بڑا کچھ کروایا اور قیامت تک کرواتی رہے گی. قیامت تک کرواتی رہے گی. لیکن اس منافقت کے ساتھ ٹکرا جانے کا نام حسینیت ہے. یزیدیت کا دوسرا نام منافقت ہے. یزیدیت کا دوسرا نام منافقت ہے. یزیدیت کا دوسرا نام نفاق ہے. اور حسینیت کا دوسرا نام اخلاص ہے. حسینیت کا دوسرا نام حق اور سچ ہے. اور حق جو ہے وہ ہمیشہ سر بلند رہا ہے اور سر بلند ہی رہے گا. وقتی طور پر حالات جیسے بھی ہوں حق سر بلند رہے گا اور رہے گا انشاءاللہ تعالی. حسینیت زندہ باد ہے. یزیدیت مردہ باد ہے. وہ کیسی بھی شکل میں ہو, کیسی بھی صورت میں ہو, کس بھی درجے کی ہو, جیسی بھی ہو, جس رنگ روپ میں, جس بھیس میں آ جائے, یزیدیت مردہ باد ہے. جس بھیس میں آ جائے یزیدیت مردہ باد ہے. اور حق جو ہے, حسینیت جو ہے, وہ جس درجے اور جس بھی رنگ میں ہو وہ زندہ باد ہے.